أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر کی. جیسے کہ ہماری جو انرجی ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے تو ہمیں زندگی کے زوال کا جو چیپٹر ہے اس پر ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے. بالعموم ایسا ہوتا ہے اور پھر ہمارے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. احساس ذمہ داری اور گرد و پیش کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہمارا تعلق اور رویہ یہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر حال کی اس سے بہت فکر ہوتی ہے. کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے, کچھ بگاڑ نہ پیدا ہو. انسان اس وقت شعور کی جس منزل پہ پہنچا ہوا ہے ان کے سوچنے کا انداز اب مقامی نہیں رہا, علاقائی نہیں رہا. اسے دیر سے سمجھا ہے. ویسے قوم شاید دنیا سمجھ چکی تھی تو وہ بین الاقوامی سطح پہ اس پلیٹ فارم پہ آ گئی. ہمیں مقامی بھی سمجھ بہت دیر سے آئی ہے. ہم نے وہ اتھارٹیٹیو بیہیویئر جو تھا اس پر کنٹرول رکھا, جیسے مطلب کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی وی تک محدود رہے, مگر ایک وقت آیا ہمیں اس دنیا کے پریشر میں آ کر یا جس طرح بھی اسے آزادی دینی پڑی, مگر اس کے باوجود اس آزادی کے اندر جو ایک پروپیگیشن ہوتی ہے اس میں وہ لوگ ایسے انوالو ہوتے ہیں جن کے اپنے بینیفٹ ان کی ترجیحات ہوتے ہیں, ملک کی قومی یا انسانی ترجیحات. چل رہا ہے اس کے اندر ہم سب کا کردار کیا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت ہی واجب الکرام صحابی حضرات, میں آپ کو مرکز جماعت اسلامی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ آج اتوار کا دن تھا تو ظاہر ہے آپ نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور باقی ہفتے کی جو نیند ہے وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ ناشتہ ہمارا تو 8 بجے تیار تھا, آپ دوستوں کے آنے کی وجہ بنی, لیکن انشاءاللہ ابھی لگاتے ہیں ناشتہ. تو میں آپ سب کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جو بہاڑی تشریف لا رہے ہیں, ہاکی گراؤنڈ مام بارگاہ کے جو گراؤنڈ ہے, تو میں آپ سب کو وہاں دعوت دیتا ہوں. اور آپ جو دوست نہیں آئے ان کو بھی ساتھ لے کے ضرور آئیے گا. انشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے آپ نے کہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے اور امت مسلمان کا بھی کردار ادا کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ابھی اسرائیل کے اندر جو فلسطین کے اندر جو ہمارے بھائی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں ان کے لیے ہم نے ساز و سامان بھیجا ہے کھانے پینے کا. اس طرح یہ جماعت اسلامی امت مسلمان کی بھی اور پاکستان کی بھی نمائندگی کر رہی ہے. لیکن ایک بات میں آپ سب دوستوں کو ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ سراج الحق صاحب کا پروگرام سننے کے لیے ضرور آئیے گا. ہم نے اس پروگرام کو مہنگائی کے خلاف بھی اور ٹائٹل جو ہے اسرائیل کے جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے اور فلسطین کے ساتھ ظاہر ہمدردی کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست آئیں گے. اور دوسری بات جو میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں, جب آپ نے وہاں آنا ہے تو وہ ظاہر عشاء کے بعد کا وقت ہو جائے گا, تو وہاں ہم نے اسی حال کے اندر تمام صحابی حضرات کا کھانا بھی رکھا ہوا ہے, چاہے باہر سے آئیں گے چاہے آپ آئیں گے. تو آپ جو ہے وہاں جب جو ہی پروگرام ختم ہوگا تو آپ اسی حال کے اندر دوبارہ تشریف لائیں گے, کیونکہ آپ ہمارے لیے بہت معتبر ہیں, آپ ہمارے لیے ہمارے بھائی ہیں, آپ معاشرے کے جو خدمت کر رہے ہیں. ہم سب مل کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. جو سوئے ہوئے ہیں وہ تو سوئے ہوئے ہیں, جو جاگتے ہوئے ان کو اٹھانا ہے, جو جاگتے ہوئے بھی خاموش ہیں ان کو وہ جو ہے ان کی خاموشی توڑنی ہے, اور اس ملک کو جو ہے اپنے وطن عزیز کو اس کی حفاظت کرنی ہے. میں اور آپ سب مل کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا آنا یہاں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. مسائل حل ہو جائے. ایک شخص کے پاس 60 سال سروس کرنے کے بعد یا 60 سال کی عمر میں پینشن کا سہارا ہوتا ہے, یہ وہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں. یہ فسطائیت کی طرف جا رہے ہیں, ملک کے اندر اس نظام کو لے کے آ رہے ہیں جس طرف پہ لوگ ڈنڈا لے کر سال بیٹھے رہتے ہیں. اگر یہاں سے مزاحمت نہ ہوئی اور یہ کامیاب ہو گئے تو یہ اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہے جس کو آپ آرمی بیوروکریسی کہتے ہیں وہ ڈنڈا لے کر بیٹھ جائے گی اور قذافی کی طرف پر 50 سال بھی آپ کی جان نہیں چھوڑے گی.
کسی ایشوز کو وہیں پر سلب کریں جہاں پر وہ موجود ہیں. امپلائیز آپ کے منتظر ہیں, آپ اس کی مدد ضرور کریں. محترم وزیر جماعت ضلع قائدین شعبہ صحافت کے تمام شعور کے نئے دروازے کھلتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے جوانی اور اس کے بعد جوانی اس لیے اب ناشتہ بھی آ گیا. آپ سب دوستوں سے ایک دفعہ پھر میری گزارش ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے جو ہے اسرائیل سے ڈرتی ہے کہ اس کے پاس بڑی جدید ٹیکنالوجی